تانیہ کی دوست جنید اور درِ نایاب کی فوٹوز اور ویڈیوز کو اتنے غلط طریقے سے ایڈٹ کرتی ہے کہ کسی کو دیکھ کے یقین بھی نہ آئے کہ یہ فیک ایڈٹس ہیں اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ مشکوک لگنے لگ جائے سب کو۔ پھر تانیہ زاویہ کو کال کرتی ہے اور ریسٹورانٹ میں بلاتی ہے۔ زاویہ حیران ہو جاتا ہے کہ تانیہ مجھے ریسٹورانٹ میں کیوں بلا رہی ہے آخر، تو تانیہ اسے کہہ دیتی ہے کہ تم سے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو میں گھر پہ سب کے سامنے نہیں کر پاؤں گی۔ اب تو زاویہ کو بھی تشویش ہونے لگ جاتی ہے تو وہ آفس کے کام بھی چھوڑ کے تانیہ کے پاس ریسٹورانٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد تانیہ اس کو وہ سب فوٹوگرافس اینڈ ویڈیوز دکھاتی ہے جو دیکھ کے زاویہ کو پہلے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آتا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے اپنے بھائی پہ بھی پورا یقین تھا اور درِ نایاب پہ بھی اس قسم کا کوئی شک تو کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن آنکھوں سے دیکھی سچائی کو وہ آخر کیسے اگنور کر سکتا ہے۔ وہ تانیہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملیں، تو تانیہ یہی کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ نے ان لوگوں کو کہیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو اسی نے ہی فوٹوز اور ویڈیوز بنا کے مجھے بھیج دیں کہ یہ تو تمہاری بھابھی اور تمہارا ہسبینڈ ہے نا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ سب گھر والوں کو یہ بات بتاؤں یا جنید سے کچھ پوچھ گچھ کروں، تمہیں یہ بتانا سب سے امپورٹنٹ سمجھا، کیونکہ تمہارا اور میرا دکھ تو ایک برابر ہی ہے اب۔ زاویہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ فوٹوز سینڈ کر دو، میں آج ہی گھر جا کے جنید سے بھی سب سچ پوچھتا ہوں اور درِ نایاب کو بھی پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ تانیہ اسے پہلے سے ہی وارننگ دے دیتی ہے کہ دیکھنا وہ دونوں بہت زیادہ احتیاط برتیں گے، کیونکہ تبھی تو وہ گھر پہ نہیں ملتے، کہیں باہر ہی ملتے ہیں۔ گھر میں تو کسی کو کبھی اس بات کا شک تک نہیں ہوا۔ ساتھ ہی وہ زاویہ کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم نے شادی کرتے ہوئے غلط فیصلہ لے لیا، اگر تم اس وقت وہ فیصلہ نہ لیتے تو آج ہم یہ وقت نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تمہارے ایک غلط فیصلے نے چار زندگیاں تباہ کر دیں۔ زاویہ تانیہ کو کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اب وہ اسے کیا بتائے کہ اس سے تو وہ شادی پھر بھی نہ کرتا، اور اس کی اور جنید کی شادی میں آخر اس کی بھی مرضی شامل تھی۔ اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اسے پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ ادھر درِ نایاب بھی ساری سچائی شکر ہے دادی کو تو ایٹ لیسٹ بتا ہی چکی ہے۔ جنید اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے درِ نایاب کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ درِ نایاب بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے، لیکن پھر وہ حیدر کو جنید کے پاس چھوڑ کے کہتی ہے کہ مجھے دادی سے تھوڑا سا کام ہے، اور دادی کو آ کے بتا دیتی ہے کہ جنید میرے پاس گیسٹ روم میں ہی آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تانیہ جو الزامات مجھ پہ لگا رہی ہے کوئی اور بھی جنید کو اس طرح میرے ساتھ اکیلے کمرے میں دیکھے اور ان الزامات کے اوپر یقین کر بیٹھے۔ ادھر حیدر رونا شروع کر دیتا ہے تو جنید درِ نایاب کو ڈھونڈتے ہوئے دادی کے کمرے میں ہی آ جاتا ہے۔ یہاں درِ نایاب دادی سے یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا مجھے جنید سے وہ سارے الزامات شیئر کر لینے چاہیے جو تانیہ نے مجھ پہ اور جنید پہ لگائے ہیں، لیکن دادی کہتی ہیں کہ نہیں، تمہیں جنید سے بالکل کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جنید اس طرح کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو وہ اندر آنے کی بجائے کان لگا کے وہیں دادی اور درِ نایاب کی باتیں سننے لگ جاتا ہے۔ دادی یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ جو الزامات تانیہ نے تمہارے اور جنید کے اوپر لگائے ہیں وہ یقیناً تم دونوں کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ باقی سب لوگوں کے دل میں بھی یہی شک ڈال دے۔ اگر تم جنید کو اس طرح کی کوئی بات بتاؤ گی تو وہ بلا وجہ ہی اتنا محتاط ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ہی جب ایک دوسرے سے اتنا زیادہ کترانے لگ جاؤ تو لوگ واقعی تم لوگوں پہ شک کرنے لگیں۔ جنید تو ساری کی ساری سچائی جان جاتا ہے کہ تانیہ آخر ہم لوگوں پہ کیوں الزامات لگا رہی ہے اور کیوں وہ سب کو شک میں ڈالنا چاہتی ہے۔ اسے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ تانیہ یقیناً زاویہ کے پیچھے ہی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، اور مجھ سے شادی کرنے کی ریزن بھی شاید زاویہ ہی ہوگا۔ آخر وہ بچپن سے زاویہ کی ہی بیسٹ فرینڈ تھی اور اسی سے محبت کرتی تھی۔ ادھر نگار بیگم، جسے بہت شدید غصہ ہے کہ بی جان نے آخر نگار کی بے عزتی کر کے اسے کیوں بھیجا، جب وہ درِ نایاب کی دادی اور اس کی بھابھی کو گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو بی جان نے ان سب کے سامنے نگار کو ہی ڈانٹ کے اندر بھیج دیا۔ غضنفر کے گھر آ جانے کے بعد وہ تو الزامات کی بوچھاڑ کر دیتی ہے کہ ان جاہلوں کے پیچھے بی جان نے میری اتنی بے عزتی کر دی، اور ساتھ ہی غضنفر سے کہتی ہے کہ اب ان کو کہیں اور بھی بھیج دو، آپ کی بہن آسٹریلیا میں رہتی ہے، آپ ان کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے ہو بی جان کو۔ غضنفر کہتے ہیں کہ وہ میری بہن کی نہیں بلکہ میری رسپانسبلٹی ہیں۔ نگار بیگم کہہ دیتی ہیں کہ میں اتنے سالوں سے ان کو برداشت کرتی آ رہی ہوں، آپ نے مجھ سے 2 سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابا کی جائیداد ایک دفعہ میرے نام لگ جائے تو پھر میں ان کو ضرور اپنی بہن کے پاس بھیج دوں گا۔
ادھر بی جان ان کی ساری باتیں دروازے کے پاس کھڑی سن رہی ہوتی ہیں۔ نگار بیگم کہتی ہیں کہ ابا کی پراپرٹی بھی آپ کے نام ہو گئی، بی جان کی پراپرٹی بھی آپ کے نام ہو گئی، اب تو ان کو آسٹریلیا بھیج دیں، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ غضنفر، جس نے پراپرٹی نگار کے کہنے پہ اپنے نام تو لگوا لی تھی، صرف اس ڈر سے کہ بی جان اپنی جائیداد کسی غریبوں میں نہ بانٹ کے چلی جائیں یا پھر درے نایاب یا اس کے بچوں کے نام نہ لگا دیں۔ وہ تو صرف یہی چاہتا تھا کہ بی جان جو گھر کے معاملات میں بہت زیادہ روب جھاڑتی ہیں تو ان کا یہ روب کم ہو جائے۔ وہ انہیں اس گھر سے تو نکالا نہیں چاہتا تھا، آخرکار وہ ان کی ماں ہی ہے۔ لیکن نگار کی یہ باتیں سن کے بی جان تو وہاں پہ آن پہنچتی ہیں اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ غضنفر کو کہتی ہیں کہ کیا تم نے مجھ سے جائیداد اسی لیے اپنے نام لگوائی تھی کہ مجھے اس گھر سے بھیج کے میرے سے جان چھڑوانا چاہتے ہو؟ ادھر جنید بھی آ جاتا ہے۔ نگار جب بی جان کے سامنے ہی ان کے ساتھ بری بدتمیزی سے باتیں کرتی ہے تو جنید آگے سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور ماں کو بہت کچھ سناتا ہے۔ غضنفر کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے ماں سے بات کرنے کی؟ تو جنید بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ سب تو وہی ہے جو ہمارے خاندان کی ریت۔ غضنفر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسی کون سی ریت ہے اور کب دیکھ لی تم نے؟ تو جنید بول دیتا ہے کہ میں تو وہی کر رہا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کو بی جان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ بچپن سے بی جان کو کبھی بھی ان کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرتے نہیں دیکھا، اور آپ نے کیا کیا؟ بیٹا ہونے کے باوجود گن پوائنٹ پہ ان سے ساری کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے جان بھی چھڑوا لیں گے؟ تو ایسا میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ جب تک ان کا پوتا زندہ سلامت ہے وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھے گا اور بی جان کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ رائے صرف میری ہی نہیں بلکہ زاویار بھائی کی بھی یہی رائے ہوگی۔ ابھی تو ان کو آپ کی اصلیت معلوم نہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح دھوکے سے بی جان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام لگوا چکے ہیں تو خود ہی سوچیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ نگار بیگم تو یہ باتیں سن کے کہتی ہیں کہ یہ سب بھی بی جان کا ہی کیا دھرا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھا اور ساری زندگی اس کے ہاتھوں میری بے عزتی کرواتی رہیں، اور اب میرے بیٹوں کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ بہت ہی الٹی پٹیاں پڑھائی ہیں آپ نے میرے بچوں کو میرے خلاف، کہ وہ آپ کے ساتھ ہوئی کوئی زیادتی تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں میرے ساتھ کیسے لہجے میں بات کرنا سکھا دی ہے آپ نے۔ اس سے پہلے کہ بی جان اپنی کوئی صفائی پیش کریں، جنید ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ بی جان نے نہیں سکھایا۔ ہاں، اگر مجھ میں یا زاویار بھائی میں تھوڑی سی بھی اچھائی ہے تو وہ یقیناً بی جان کی سکھائی ہوئی ہے، ورنہ ہم دونوں بھی جیفی کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہوتے اور آپ لوگوں کو بتائے بغیر جہاں مرضی جاتے آتے۔ اور رہی بات آپ لوگوں سے اونچے لہجے میں بات کرنے کی، تو آپ اگر بی جان کے ساتھ کبھی ایسی ذاتی نہ کرتے تو شاید مجھے ایسا لہجہ کبھی اپنانا نہ پڑتا۔ مجھے خود بھی افسوس ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ جنید بی جان کو تو اس گھر سے کبھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تانیہ جو بھی گیمز اس گھر میں کھیل رہی ہے جنید اور درے نایاب کے خلاف، ان کی گواہ صرف اور صرف دادی ہی ہیں، اور وہی ہیں جو اپنی سمجھداری سے کوئی ایسے ڈیسیژنز لیں گی کہ تانیہ کے پول سب کے سامنے کھول ہی دیں گی، ورنہ جنید کی باتوں پہ یا درے نایاب کی باتوں پہ تو گھر کا کوئی بھی فرد اعتبار ہی نہیں کرتا۔ اب تانیہ کی یہ فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد زاویار کا آخر کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا گھر آ کے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔